السلام علیکم ناظرین، ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ کیسے بنے، اور اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد آپ کو کن کن فتنوں اور ہنگاموں سے گزرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز بڑی مشکلات اور بڑے حادثے کے ساتھ ہوا، لیکن آپ نے تدبر یعنی سمجھداری اور دور اندیشی اور بصیرت سے ان سب پر قابو حاصل کر لیا۔ سب سے اہم انقلاب عرب کا ارتداد تھا۔ میرے بھائیوں، ارتداد اور مرتد کہتے ہیں اسلام سے پھر جانے کو۔ بہت سے قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے، یعنی اسلام سے پھر گئے تھے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسری طرف بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار نبوت کا دعویٰ کرنے والے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور تیسری طرف بہت سے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ غرض حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مسند خلافت پر قدم رکھتے ہی ہر طرف انقلاب کے آثار نمودار ہو گئے، یعنی ظاہر ہو گئے۔ ان مشکلات کے ساتھ ساتھ موتا کی مہم الگ درپیش تھی۔ مہم کہتے ہیں جنگی فوج کو۔ اس مہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں، میرے بھائیوں مرض الموت کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں رومیوں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے انہی کے لڑکے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ملک شام بھیجنے کے لیے حکم دیا تھا۔ ابھی یہ مہم روانہ ہوئی تھی کہ تھوڑی دور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر رک گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد جب عرب میں انقلاب کے آثار نمایاں ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے مخالفت کی کہ ایسی حالت میں فوج کو مرکز خلافت سے دور بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ اس مہم سے پہلے ان تمام انقلابات کا روکنا ضروری ہے تاکہ عرب کے جو دوسرے تمام مسائل ہیں پہلے وہ حل ہو جائیں۔ مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی کے ساتھ انکار کیا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مدینے میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں نوچیں، تب بھی میں اس مہم کو جس کی روانگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں روک سکتا۔ اور انہی انقلاب انگیز حالات میں فوج روانہ کی اور خود مدینے سے باہر تک اسے رخصت کرنے کے لیے گئے۔ رخصت کرتے وقت ہدایت کی کہ خیانت نہ کرنا، مال نہ چھپانا، بے وفائی سے بچنا، مسئلہ نہ کرنا، بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، ہرے بھرے اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کھانے کے علاوہ جانوروں کو بیکار ذبح نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، 40 دن کے بعد یہ مہم اپنا کام پورا کر کے فاتحانہ مدینے میں واپس آئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شہر سے نکل کر اس کا استقبال کیا۔ میرے بھائیوں، بظاہر ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فوج روانہ کرنا مصلحت اور سمجھداری کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر نہایت اچھا پڑا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ باہری دشمنوں کے دلوں پر خوف بیٹھ گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ انقلاب کرنے والوں کو اس کا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی طاقت کافی ہے، ورنہ ایسے حالات میں جب کہ اندرونی قبیلوں میں بغاوت پھیلی ہو
وہ بیرونی باہری دشمنوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج نہیں بھیج سکتے۔ ہمارے عزیز بھائیوں، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ اب اگلی ویڈیو میں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مطلب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار لوگوں کا، اور ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔